السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرز چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو کی کتاب چوتھی جماعت کی، اور ہم نے اب تک 6 سبق مکمل کر لیے ہیں اور آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ 7ویں سبق کو پڑھانے سے پہلے میں اس بچے کی پکچر دکھانا چاہوں گی اور آپ سے اس سبق کا عنوان پوچھوں گی کہ آپ خود بتائیں کہ اس سبق کا عنوان کیا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قومی پرچم ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے اور یہ خوش بچہ ہے۔ تو آپ خود سجیسٹ کریں کہ اس جو ہے سبق کا عنوان کیا ہوگا۔ آج ہم کیا پڑھنے لگے ہیں؟ ویری نائس، ہم پڑھنے لگے ہیں ہم پاکستانی بچے ہیں۔ یہ جو ہے ایک نظم ہے، ہم پاکستانی بچے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری لکھی ہوئی نظم ہے۔ آپ سب جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ اور ملی نغمے ہو یا وطن سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی سبق ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں ویسے ہی وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم محب وطن شہری ہیں۔ یہاں آ جاتا ہے ملی نغمہ کسے کہتے ہیں؟ ان کوسچنس کو چیک کر لیتے ہیں، سوچیں اور بتائیں ملی نغمہ کسے کہتے ہیں۔ ملی نغمہ جو ہوتا ہے وہ وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملی نغمے کے اندر ہم اپنے قوم سے محبت شو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی مشہور ملی نغمے کا کوئی سا بول سنائیں، تو آپ کوئی بھی بول جو ہے اپنی کمرائی جماعت میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی ٹیچر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا پسندیدہ اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے وہ دل دل پاکستان بہت پسند ہے، جو کہ پاکستان کے بچے کے ہر دل کی آواز ہے۔ اس کے بعد آپ کیا جانتے ہیں؟ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ یہ جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹس آپ پاکستان کے بارے میں اس کو ریویو کر لیجئے گا، جو اس میں ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ موو کرتے ہیں ہم اپنی نظم کی طرف۔ یہ ہماری آ گئی پیاری سی خوبصورت سی نظم، اور نظم اسٹارٹ کرنے سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ جاں باز، بلبل، شیدا، خوف، دولت، شوکت، ظلم۔ ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، بلبل ہیں چمن کے شیدا ہیں، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من بھاتا چاند ستارہ ہے، جاں بازوں کی اولاد ہیں ہم، غیروں سے آزاد ہیں ہم، بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ جو قوم کی اصل دولت ہے، ہم پاکستان کی شوکت ہیں، ہم ظلم مٹانے والے ہیں، مظلوموں کے رکھوالے ہیں، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے، بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ تو جی کیسی لگی آپ کو نظم؟ اس نظم کو میں نے ردم میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، آپ بھی اس کو لہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں، ٹھہریں اور بتائیں ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ جو لفظ شیدا یوز ہوا ہے، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ شیدا کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا۔ تو ہم اپنے وطن کے شیدا ہیں، ہم اپنے وطن کو چاہتے ہیں، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ تو آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ اس پکچر کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ صوبوں کے جو ہیں وہ بچے اپنے ٹریڈیشنل ڈریسز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ بوائز ہیں، بوائز کا ٹریڈیشنل کلچر، اور یہ آ جاتا ہے گرلز کا ٹریڈیشنل کلچر۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سب بچے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف، اور مشقی سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر پاکستان بنایا، ہم آزاد ہیں۔ ہم جو آزاد ہوئے ہیں اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فور فادرز نے، باپ داداؤں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم قوم کا اصل سرمایہ ہیں، ہم اچھے کام کر کے ملک و ملت کا نام روشن کریں گے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بیسکلی قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں آپ ہی نے بڑے ہو کر اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آرٹسٹ بنیں، پینٹر بنیں، رائٹر بنیں، رپورٹر بنیں، آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ نے اپنے وطن کے ساتھ سچائی شو کرنی ہے، وفا شو کرنی ہے، اور اپنے وطن سے محبت کرنی ہے۔ وطن سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن کے ساتھ مخلص رہیں، سچے رہیں، امانت دار رہیں،
کوئی غلط کام نہ کریں، ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں، جو ملک کے قوانین ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں۔ اب ہم جلدی سے آ جاتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ آگے جو میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کرتی ہوں کہ ان لفظوں کو، جو بھی آپ مشکل الفاظ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کے جملے آپ ضرور بنایا کریں۔ جب آپ جملے بناتے ہیں، سینٹینس فارم کرتے ہیں، تو آپ کو ان لفظوں کا استعمال اور اچھے سے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا جملہ ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے سختی، ناانصافی، بے رحمی۔ شوکت کا مطلب ہوتا ہے رعب، دبدبا، شان۔ جانباز کا مطلب ہوتا ہے دلیر، جان پر کھیلنے والا۔ من بھاتا کا مطلب ہوتا ہے دل پسند۔ شیدہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اور جو لاسٹ ورڈ ہے یہ ہے چرچا۔ چرچا کا مطلب ہوتا ہے شہرت۔ ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ کمپلیٹ ہو گئے آپ کی۔ اب آ جاتے ہیں آپ نے کیا سمجھا، یہ آپ کا آ جاتا ہے چیپٹر سے ریلیٹڈ۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے خالی جگہ میں درست تلفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ یہ جو میں نے پویم پڑھی تھی، اسی کے جو ہے نا مصرعے انکمپلیٹ مسنگ بلینکس ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے سنواریں، نام، غیروں، اولاد، پاکستان، اصلی۔ میں یہ مصرعے پڑھ رہی ہوں اور آپ پینسل لے لیجئے اور اپنی کتاب میں لکھتے جائیں۔ جانبازوں کی اولادیں ہم، جانبازوں کی اولادیں ہیں۔ اب ڈیش سے آزاد ہیں ہم۔ اب کس سے آزاد ہیں؟ غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ اولاد اور غیروں ہو چکا ہے۔ جو قوم کی ڈیش دولت ہے، جو قوم کی اصل دولت ہے۔ ہم ڈیش کی شوکت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں۔ ہم بگڑے کام ڈیش گے، ہم بگڑے کام سنواریں گے۔ ملت کا ڈیش ابھاریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے۔ تو یہ سارے ہو گئے۔ پہلے کا میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔ پہلے کا ہے اولاد، دوسرے کا ہے غیروں، تیسرے کا ہے اصل، چوتھے کا ہے پاکستان، پانچویں کا ہے سنواریں، اور لاسٹ کا ہے ملت کا نام ابھاریں گے۔ یہاں پہ ہمارا یہ کوسچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ آ جاتا ہے آپ کا ٹاسک۔ دس از یور ہوم ٹاسک۔ آپ نے یہ خود کرنا ہے اور فیڈ بیک آپ مجھے دے سکتے ہیں، مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آئی ایم آلویز ہیئر ٹو گائیڈ یو، ٹو ہیلپ یو۔ میں ہمیشہ آپ کی جو ہے نا رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ تو پہلا آپ بند پڑھیے گا اور اس میں سے خصوصیات نکال لیجئے گا آپ لوگ۔ اب غیروں سے آزاد ہیں، ہم سے کیا مراد ہے؟ پہلے جو تھے ہم سب کانٹیننٹ جو تھے، ہم انڈو پاک میں رہ رہے تھے، تو ہم دوسروں کی اوپر، ہمارے اوپر حکمرانی تھی۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اب ہم آزاد ملک ہیں۔ نظم میں جھنڈے کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ تو نظم میں جو جھنڈے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ اس میں یہ جو مصرعہ تھا میں وہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من بھاتا چاند ستارہ ہے۔ اس کو آپ کوٹ کر لیجئے گا اپنے الفاظ میں، سادہ نثر میں۔ ہم قوم کی اصل دولت کون ہے؟ قوم کی اصل دولت جو ہیں وہ آپ بچوں، آپ لوگ ہیں۔ قوم کی اصل دولت جو ہیں وہ پاکستانی بچے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ وطن کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ میں نے نظم کے دوران آپ کو بتایا بھی تھا۔ ان سوالوں کے جواب آپ لکھ لیجئے گا اچھے سے۔ اور آتے ہیں مل کر کریں بات، یہ آ جاتی ہے بات چیت کا پورشن۔ آپ نے بہت سے ملی نغمے سن رکھے ہیں، ہر بچہ اپنی پسند کے کسی ملی نغمے کے شعر پڑھ کر سنائے۔ بہت انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا۔ اور لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے مصرعے معمے کی مدد سے پہلیاں بوجھیں۔ آپ نے پہلیاں بوجھنی ہے۔ پہلا ہے بن بلائے ڈاکٹر آئے، چوری چھپے انجیکشن لگائے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہ جو ریڈل دی ہوئی ہے، پہلی دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے سولو کرنا ہے۔ اس میں کیا بنے گا؟ مچھر۔ اس کے بعد ہے چہرے پر کر تو دھیان، الٹا کرنے سے بن جائے کان۔ الٹا کرنے سے بن جائے کان، جب آپ کان کو الٹا کرتے ہیں، نون الف کاف، تو کیا بن جائے گا؟ ناک۔ یہ آپ کی جو 2 ریڈلز تھیں میں نے وہ سولو کر دی ہیں۔ اس کے بعد ہے قواعد سیکھیں۔
قواعد سیکھیں کو بھی میں اسی میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کا چیپٹر ایک ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ آپ ایک ہی ساتھ اس چیپٹر کو کور کر لیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے علامات فاعل۔ علامات فاعل کیا ہے؟ نے اور علامات مفعول کو، یہ نے اور کو یوز کیا گیا، درست حروف لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اب میں یہ بلینکس پڑھ رہی ہوں، آپ نے ان کو علامات فاعل اور علامات مفعول کو یوز کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے نے اور کو لگانا ہے۔ استاد ڈیش بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، تو استاد کو تو نہیں آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ استاد نے بچوں کو سبق پڑھایا۔ احمد نے بلی ڈیش پکڑ لیا۔ احمد نے بلی، نے نہیں آئے گا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ کو۔ احمد نے بلی کو پکڑ لیا۔ ننھے ہاتھی ڈیش شیر کو سلام کیا۔ ننھے ہاتھی نے شیر کو سلام کیا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کو اور کو دونوں کو لگا کے دیکھ لیں جہاں سینٹینس کا سینس بن رہا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں نے آئے گا یا کو آئے گا، آپ کو خود سینسیبل فیلنگ ملے گی کہ یہ جو جملہ ہے یہ مکمل معنی دے رہا ہے۔ پودے ڈیش پانی دو، پودے کو پانی دو۔ اور لاسٹ ہمارا آ جائے گا امی نے ڈیش کھیر بنائی۔ امی نے کھیر بنائی، امی نے کھیر بنائی۔ یہ ہمارا آ گیا علامات فاعل اور علامات مفعول۔ اس کے بعد ہم جلدی سے آ جاتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ دیے ہوئے بے ترتیب ہندسوں کو ترتیب دے کر ان کے سامنے ہندسوں کو لفظوں میں لکھیں۔ اب یہ جو آپ کو ٹری دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہر جو ہے فلاور کے اندر کچھ کاؤنٹنگز دی ہوئی ہیں، اور یہ جو ساری کاؤنٹنگ ہے یہ آپ کو اردو میں دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو ارینج کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے۔ اسٹارٹ کریں گے آپ 51 سے، 51 کو کہتے ہیں 51، پھر لکھیں گے 52، اس کو لکھیں گے 52، 53 53، 54 54، 53 55، 56 56، 57 57، 58 58، 59 59، 60 60۔ یہ آپ اس کو لکھ لیجئے گا اردو میں۔ اور اردو کی کاؤنٹنگ کا آپ یہ، اگر آپ اس میں آپ کو نہیں آتی یا آپ تھوڑے سے ویک ہیں تو آپ یہ کر لیں کہ 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ ہندسوں میں بھی لکھ لیں اور اس کی ترتیب ویسے بھی لفظوں میں بھی لکھ لیں۔ آ جاتے ہیں اب نظم میں سے ایسے مصرعے تلاش کر کے لکھیں جن میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف ہوں۔ اچھا، مترادف کہتے ہیں سیم میننگ والے ورڈ، متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو، مترادف کہتے ہیں سیم میننگ جسے ہم کہتے ہیں سینونیمز۔ اب آ جائے گا یہاں پہ نڈر۔ نڈر کا مطلب کیا ہوگا؟ بے خوف۔ بے خوف ہیں، پاک ہیں، بچے ہیں۔ باغ، باغ کسے کہیں گے ہم؟ باغ کہتے ہیں چمن کو۔ اب مصرعے میں چمن کہاں آیا ہے؟ بلبل ہیں چمن کے شیدہ ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا مال۔ مال کا مطلب ہوتا ہے دولت، اس کا آ جائے گا جو قوم کی اصل دولت ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا ورڈ جو دیا ہوا ہے وہ ہے پرچم۔ پرچم کا جو سیم ورڈ بنے گا وہ بنے گا جھنڈا۔ یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے۔ آپ کا یہ پیج بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف۔ یہ ویسے تو آپ بچوں کا ٹاسک ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کر کے ان بچوں کے لیے اس کی ریڈنگ کر دیتی ہوں جو اردو میں بے حد کمزور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اردو کی جو ہے وہ اردو کی تلفظ میں اور اردو کی ریڈنگ میں مہارت حاصل کریں۔ چلیں میں جلدی سے اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ اپنی بک کے اندر اس کو پینسل سے انڈرلائن کر لیجئے گا وہ سارے لفظ جو آپ کو پڑھنے میں دقت ہو۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میری اسی ویڈیو کو دوبارہ جو ہے نا ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں تاکہ آپ کی اچھے سے ان لفظوں پہ کمانڈ آ جائے۔ میں تھوڑا سا جلدی سے اس کی ریڈنگ کروں گی۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو۔ چلیں اب میں اس کو پڑھنا اسٹارٹ کری ہوں۔ پڑھتے ہوئے بعض ایسے نئے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے لفظ کے معنی ہم لغت میں تلاش کر کے لکھتے ہیں۔ لغت میں الف سے یہ تک تمام الفاظ الف بائیں ترتیب سے دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے لفظ مستحق کے لفظی معنی لغت میں تلاش کرنے ہوں تو سب سے پہلے ہم میم کے نیچے دیکھیں گے۔
لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلا وہ لفظ اکٹھے کیے ہوئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے ماپ، ماٹ، مال وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ نہ صرف میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ترتیب میں ہر لفظ کو دوسرے حرف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے مستحق کے معنی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں میم کے بعد دوسرا لفظ سین بھی دیکھنا ہوگا۔ تو یہ آپ کو ڈکشنری جو ہے اس کو ریڈ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مستحق کہاں پر ہے، یہ رہا مستحق، اور مستحق کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مستحق کے معنی لکھے ہوئے ہیں، پہلے اس کا جو ہے وہ حروف کو توڑ کے بتایا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ گرامر کے لحاظ سے اسم فاعل ہے، صفت ہے اور واحد ہے، اور اس کا مطلب دیا گیا ہے قابل، سزاوار، لائق، حقدار، حق رکھنے والا، اور اس کی جو جمع ہے وہ مستحقین ہے۔ کیا ہے؟ مستحقین، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مستحق کی جمع ہے مستحقین۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے گا جہاں پہ یہ جو ہے تھوڑا سا اس کا امیج کا ایشو آ رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، نیچے یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں: اجنبی، احترام، آب، بنجر، تلخی، جبر، ذکر، رعب، گونج، اور لاسٹ ورڈ ہے سست۔ سست ہے، تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، سست ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو اپنی ڈکشنری میں کی مدد سے دیکھنا ہے، لغت کی مدد سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر پہ ڈکشنری نہیں ہے تو آپ اس کی جو ہے انٹرنیٹ سے آن لائن ڈکشنری بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اردو ڈکشنری آپ کو مل جائے گی، اور آپ اس کو بھی پھر PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر وہ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈکشنری کا یوز کرنا آنا چاہیے۔ کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم عام زبان میں نہیں بول رہے ہوتے اور ہمیں ان کا مطلب نہیں معلوم ہوتا۔ بینگ اے ٹیچر میں بھی ڈکشنری یوز کرتی ہوں، تو آپ تو پھر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے تو لازمی ڈکشنری کو یوز کرنا سیکھنا چاہیے، تاکہ جہاں کہیں بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ وہ ورڈ سیکھ سکیں۔ یہاں پہ آن لائن جو گوگل ایپ ہوتی ہے، آپ وہاں سے بھی ڈکشنری کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کس میں جا کے کیا سیکھیں گے۔ جیسے پہلے آپ میم انٹر کریں گے، پھر سین کریں گے، تو وہ آٹومیٹکلی خود ہی آپ کو وہ پیجز اوپن کرتے جائیں گے۔ موو کرتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، جلدی سے کچھ نیا لکھیں۔ جی، جو رائٹر بچے ہیں جن کو لکھنے کا بہت شوق ہے، ان کی ایکٹیویٹی آ چکی ہے۔ دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے اپنے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں 2 پیراگراف لکھنے۔ اب تک آپ کو جو ایکٹیویٹیز دی جا رہی تھی وہ جملوں کی فارم میں دی جا رہی تھی کہ 5 جملے لکھیں، 7 جملے لکھیں۔ اب آ گیا ہے پیراگراف۔ اب آپ کو پیراگراف رائٹنگ آنی چاہیے۔ پیراگراف میں آپ ڈفرینٹ سینٹینسز کے جو ہیں وہ کیا کریں گے، پیراگراف فارم کر لیں گے، اور نیا پیراگراف جب شروع کریں گے جب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہوگی۔ جیسے پہلے پیراگراف کے اندر اگر آپ پاکستان کا انٹرو دے رہے ہیں تو پہلے پیراگراف میں آپ انٹرو دے دیں گے، پھر دوسرے پیراگراف میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک اچھے پاکستانی شہری ہونے کے حیثیت سے اور بچے ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ پھر اس پیراگراف میں آ جائے گا۔ تو پیراگراف جب چینج کرتے ہیں، جب ایک پیراگراف کے بعد آپ دوسرے کنسرن سے کوئی بات لکھ رہے ہوں تو اس میں، تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ 2 پیراگراف لکھ لیجئے گا۔ یہاں پہ انہوں نے کچھ ورڈ بینکس دے دیں آپ کی آسانی کے لیے۔ قومی اور علاقائی زبانیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون کون سی علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 4 صوبے: کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت۔ مشہور کھانے: اسلام آباد، مقامی لباس۔ یہ آپ کو ورڈ بینک دیے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب آپ اتنے اچھے ہو گئے ہیں اردو لکھنے میں کہ آپ اس سے زیادہ اور ورڈز کو یوز کر کے لکھ سکتی ہے۔ اور وہ جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو پاکستان کا رقبہ بتایا تھا اور پاکستان کے بارے میں جو پوائنٹس بتائے تھے، آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے، یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آ جاتے ہیں آؤ کریں کام۔ آؤ کریں کام، چلیں جی، آؤ کریں کام، یہ آپ کی بیسکلی ایکٹیویٹی ہے۔ جن بچوں کو ایکٹیویٹیز کا شوق ہوتا ہے نا، یہ وہ ہیں۔ دی ہوئی فہرست پڑھیں اور سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ پرچون نرخ نامہ فی کلو گرام سبزی۔ اچھا جی، یہ آپ کو گروسری ریٹس دیے ہوئے ہیں، اور یہاں آ جاتے ہیں گروسری ریٹس کی طرف۔
سبزی نام سبزی فی کلو قیمت. آلو کتنے کلو کے ہیں؟ 77 کلو کے ہیں. پیاز 65، ٹماٹر 150، لہسن 263، کریلے 52، پالک 30، لیمو 72. اب آ جاتے ہیں نیچے والی لائن میں سیکریٹری مارکیٹ نمبر 1، مارکیٹ نمبر 2، مارکیٹ نمبر 3، مارکیٹ نمبر 4، مارکیٹ نمبر 5. یعنی کہ انہوں نے ڈفرینٹ مارکیٹ سے جو ہیں ان چیزوں کے ریٹ لے لیے ہیں. سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے؟ تو سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ لہسن کی ہے. اس کے بعد ہے سب سے سستی چیز کون سی ہے؟ سب سے سستی چیز کون سی نظر آ رہی ہے جی بچوں؟ پالک سب سے سستا نظر آ رہا ہے. آلو کی قیمت کیا ہے؟ آلو کی قیمت 77 فی کلو ہے. 77 فی کلو ہے. اس کے بعد آ جائیں گے میرا وطن پاکستان کے موضوع پر تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت یا اسکول اسمبلی میں پیش کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جن بچوں کو ڈیبیٹ کا بہت شوق ہوتا ہے وہ ان کے لیے، اور جن بچوں کو نہیں ہوتا ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. ہر چیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ٹرائی ضرور کریں، کوشش ضرور کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اچھی لگنے لگے اور پھر آپ بھی تقریری مقابلوں میں حصہ لینے لگیں. یہاں پہ ہمارا جو ہے سبق کا اختتام ہو جاتا ہے. ہم نے الحمدللہ 7 سبق جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. نیکسٹ جو ہوگا سبق 8 گلدستہ، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی. اس سے پہلے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. جہاں کہیں ڈیفیکلٹی ہو میں پھر کہوں گی کہ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے گا. میں آپ کی جتنی ممکن ہو سکا کوشش کروں گی کہ ہیلپ کر سکوں. اور خود سے کوشش ضرور کیجیے گا. کوئی بھی سوال پوچھنے سے پہلے ضرور یہ دیکھیے گا کہ وہ کہیں اس کا جواب سبق میں ہی تو نہیں موجود. تو سبق کو غور سے پڑھا کریں. اور اگر میری بات کہیں نہیں سمجھ میں آئی تو ایک کوشش یہ بھی کر لیا کریں کہ اسی ویڈیو کو دوبارہ پلے کر کے دیکھ لیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.